السلام علیکم، میں ملک سیف اللہ غالب۔ کیا اسلام آباد کی شاہراہوں پر دکھائی دینے والی سیکیورٹی صرف لا اینڈ آرڈر کا عام مسئلہ ہے یا اقتدار کی مسند پر بیٹھے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ 27 ستمبر کی وہ کون سی تاریخی کال ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی؟ خیبر پختونخوا کی سرزمین سے اٹھنے والے پختونوں کا وہ حلف اور پنجاب کی 10 اضلاع سے اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہوا 30 لاکھ سے زیادہ افراد کا سمندر، کیا اس بار اس ظالم اور کاٹ کھانے والی حکومت کا خاتمہ کر کے دم لے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، جیل کی کال کوٹری میں قید عمران خان کی زندگی کے ساتھ کھیلا جانے والا خطرناک کھیل، علیمہ خان پر ہونے والے بزدلانہ حملے اور پارٹی کے اندر چھپے ہوئے سانپوں اور غداروں کا نقاب کس طرح اترنے والا ہے؟ ناظرین، آج ہم قانون، آئین اور سیاست کے ان پردے دار گلیوں کا وہ کچا چٹا کھولنے جا رہے ہیں جسے آپ سے چھپانے کی دن رات کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ سچ رکھنے لگے ہیں جو آپ کو پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل پر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جو کھیل اس وقت اسلام آباد اور راول پنڈی میں کھیلا جا رہا ہے وہ کوئی عام سیاسی داؤ پیچ نہیں، یہ اس ملک کی بقا، آئین کی حاکمیت اور عوام کی خود مختاری کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے اس ویور سرزمین سے، جہاں سہیل افریدی نے عمران خان کی رہائی اور آزادی کے مشن پر قوم کو بیدار کر دیا ہے۔ ہنگو سے لے کر صوبے کے کونے کونے میں جو عوامی جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ قوم سے جلسوں میں باقاعدہ حلف لیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پختون تاریخ اور ان کے غیرت سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک پختون اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی زبان اور حلف کا پاس رکھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈنڈا اور کوئی سنگین اس کا رستہ نہیں روک سکتی۔ وہ نعرہ لگا چکے ہیں کہ اس بار وہ یا تو اپنی موت لے کر آئیں گے یا اپنے قائد عمران خان کی رہائی لے کر لوٹیں گے۔ لیکن اصل خوف پختونخوا سے نہیں، اصل طوفان پنجاب سے اٹھ رہا ہے۔ ہم خود پنجاب کے 10 اضلاع کا دورہ کر آئے ہیں، جو آنکھوں دیکھا حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سن کر حکمرانوں کی صفوں میں ماتم برپا ہو چکا ہے۔ پنجاب کا کسان، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا نوجوان اور بوڑھے اب اس ظالم نظام کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ کسان بورڈ اور اس کے نمائندے ملک خالد نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ 27 ستمبر کو کسان میدان میں ہوں گے۔ جب کسان، عوام اور پوری اپوزیشن ایک پرچم تلے جمع ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی تو 10 لاکھ نہیں بلکہ 30 لاکھ سے زائد افراد کا سمندر اس فرسودہ اقتدار کے ایوانوں کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اب دیکھیے اس طرح اس عوامی طوفان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کس طرح بکھلا چکی ہے۔ بغیر کسی قانون، بغیر کسی آئینی جواز کے راول پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر فوج کو اتار دیا گیا ہے۔ یہ فوج کی تعیناتی امن و امان کے لیے نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خائف حکمرانوں کی اس خوف زدگی ذہنی کیفیت کا ثبوت ہے جو عوام کے سامنے لرز رہی ہے۔ یہ قوم کو ڈرانے کا میسج دینا چاہتے ہیں، لیکن قوم اب خوف کا بت توڑ چکی ہے۔ قانونی اور آئینی محاذ پر ان کی مکاری دیکھیے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے نام نہاد مہروں کو استعمال کر کے سہیل افریدی کو نااہل قرار دینے کا گھلونا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ لیکن میں بحیثیت آئینی و قانون دان ان بیوقوفوں سے پوچھتا ہوں، کیا تم ایک سہیل افریدی کو نااہل کر کے اس جذبے کو قتل کر سکو گے؟ اگر تم نے یہ غلطی کی تو لکھ لو، سہیل افریدی کی جگہ جو متبادل آئے گا اس کا بیانیہ اور اس کا روپ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور شدید ہوگا۔ تم ایک پرچم چھینو گے، مزید 100 پرچم لہرانے لگیں گے۔ ناظرین، جب تحریکیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو قدرت کا نظام خود باطل اور منافقوں کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے
کہ انسان کے مرنے سے پہلے یا وقت امتحان سے پہلے اس کا اندرون ایکسپوز ہو کر رہتا ہے۔ آج شیر افضل مروت جیسے کرداروں کی اصلیت قوم کے سامنے ننگی ہو چکی ہے۔ اس شخص کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ عمران خان کا نام لے کر آگے آیا۔ آج جب علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی قیادت پر حملے ہو رہے ہیں، وہ شخص میڈیا پر بیٹھ کر الٹا علیمہ خان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ جس ہاسپٹل میں عمران خان کو رکھا گیا وہاں اینجیوگرافی کی مشین تک خراب ہے، ان کو غلط اور نامعلوم ادویات دی جا رہی ہیں، ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے کمرے کی لائٹیں بند کر کے تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ بدبخت میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ عمران خان اپنی بہنوں سے ناراض ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ عمران خان کیا تحریک انصاف کا کوئی چھوٹا کارکن بھی ایسے ضمیر فروشوں کا سلام لینا پسند نہیں کرتا؟ اسی طرح پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کے ساتھ جڑنے سے روکنے کے لیے محسن بیگ جیسے مہروں کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے اختیارات چھین کر قومی اسمبلی کے ذریعے نئے صوبے بنا دیے جائیں گے۔ یہ جوڑ توڑ، یہ دھمکیاں اور یہ حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس وقت پاکستان میں تاریخ کا پہلا ایسا موڑ آ چکا ہے جہاں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تمام تر نام نہاد ڈلیں ختم ہو چکی ہیں اور قوم سر پر کفن باندھ کر نکل چکی ہے۔ اب ذرا اس حکومت کے چہرے اور ان کی اہلیت پر نظر ڈالیے۔ کسان بورڈ کے نمائندے نے بالکل سچ کہا کہ مریم نواز ایک جاہل حکمران ہے۔ یہ بات صرف کسان نہیں، پاکستان کا ہر ذی شعور شہری جانتا ہے۔ کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو عورت علامہ اقبال کے مزار پر جا کر 2 لائنیں صحیح اردو کی نہ لکھ سکے، اس کو الف بے کا پتہ نہ ہو، جس نے کبھی محنت نہ کی ہو، وہ صرف شہباز شریف کی بھتیجی اور نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے 12 کروڑ کے صوبے پر مسلط کر دی جائے، اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف ملتان میں ریلوے منسٹر حنیف عباسی جا کر کھڑا ہوتا ہے اور ریلوے اسٹیشن فروخت کر کے، ادارہ تباہ کر کے، بیوروکریٹس کے ساتھ کھڑا کر کے اپ گریڈیشن کے جھوٹے ڈرامے رچاتا ہے۔ پنجاب میں تمام پرائمری، سیکنڈری اور کمرشل کالجز کو بیچ دیا گیا، ہاسپٹلز کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر کے آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ دنیا کا کون سا ملک اپنے اسکول اور ہاسپٹل بیچتا ہے؟ اور یہ سب کس کے لیے؟ قرضے اتارنے کے لیے۔ آپ روزانہ 25 ارب روپے کا نیا قرضہ لے رہے ہو۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل حمید گل مرحوم نے سالوں پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ حکمران طبقہ پاکستان کے قرضے کو 100 ارب ڈالر سے اوپر لے جائے گا، اور جب واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے تو یہ بین الاقوامی آباء و اجداد کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کریں گے اور اس کے بعد اس ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ افتخار چودھری کی بحالی کے بعد اس ملک کے عدالتی نظام نے قوم کو صرف خون کے آنسو رلایا۔ پرویز مشرف کو اپنے اقتدار کا کتنا غرور تھا، وہ کہتا تھا میں قیامت تک حکمرانی کروں گا، لیکن اس نے ایک جج کو ہٹانے کی غلطی کی اور اس کا اقتدار ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ آج کے قاضی اور جج جو انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، وہ فاطمہ جناح کی قبر کشائی کی پٹیشن تک پر انصاف نہیں دے سکے۔ جو غداروں اور ظالموں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف ترک کر دو۔ آج ہم اسی ظالم حکومت کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں حق بولنے والے پر غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حالات اب اس نقطے پر پہنچے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ 27 ستمبر کا دن اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ظالم حکمران چاہے جتنا زور لگا لیں، چاہے عمران خان کو جیل میں رکھیں یا الشفا منتقل کر دیں، قوم کے دلوں میں جو آگ بھڑک چکی ہے وہ اب ان کا اقتدار راکھ کیے بغیر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں جنہوں نے وقت کے جابر حکمران کے سامنے حق کہا اور تنہائی برداشت کی۔
لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مظلوم قوم پر رحم فرما، ان ظالم اور جاہل حکمرانوں کے شر سے اس ملک کو نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت فرما، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آپ اس تمام صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا 27 ستمبر کا مارکا اس نظام کو زمین بوس کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک سیف اللہ غالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔